عظیم سے محبت نصیب فرما، آمین سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ درود پاک پڑھ لیجیے تھوڑا سی بس حاضری ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا محمد محمد وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم نے منظر میں سورہ اعراف سنی ہے، جس کی ابتدا الف لام میم صاد جو کہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے میننگ یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتے ہیں، یا وہ جس کو بتائیں وہ جانتا ہے۔ یہ اس لیے رکھے گئے کہ کوئی اگر کہے جی قرآن عظیم تو عربی میں نازل ہوا ہے، تو ہم بھی تو عرب ہیں، عربوں میں نازل ہوا تھا۔ فرمایا اچھا اگر عربی زبان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر بتاؤ کہ یہ اس کا معنی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کریم نے زبانیں ٹھیک ہے عربی میں نازل ہوا، لیکن اس کے اپنا راز ہے، اس کا اپنا کلام۔ سبحان اللہ۔ اس میں اس سورہ پاک میں بھی سابقہ امتوں کی شرارتیں، ان کے کفر، ان کی تکبر، ان کا غرور، ان کا انبیاء سے علیہ السلام سے ضد اور اللہ کی وحدانیت کا انکار اور رب کے دلائل کو ایک طرف رکھ کر اپنی ضد پر اڑنے کا بے شمار مقامات پر بیان ہے۔ علماء حق کا اور پھر انبیاء علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر ہے کہ وہ نبی کے جنہوں پر بے شمار ایسے مشکل واقعات گزرے، ان کا بھی تذکرہ سب کا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ۔ محبوب یہ کتاب آپ پر نازل جو ہوئی ہے، یہ آپ کے سینے میں، آپ کے قلب اطہر میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہ پیدا کرنے والی کتاب ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر چونکہ اللہ کا محبوب رحمت للعالمین تھے نا، تو اعزاب کا جب ذکر ہوتا تو سرکار کو قوم کا خیال آتا، تو اس لیے فرمایا گیا۔ اور پھر تاکہ تو ان کو ڈرائے و ذکرٰ للمومنین، اور مومنوں کو بھی یاد کرائے ایسے ایسے مواقع پر اور ان کا خیال ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تم پر نازل کیا، اللہ کی طرف سے تم پر نازل کیا۔ اللہ ذرا دیکھیے نا کہ ہم لوگوں کے فٹ سٹیپ کو فالو کرتے ہیں، ہاں اللہ کے بندوں کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا اس لیے کہ وہ رب ہی کے بندے ہیں، بے شک۔ تو رب کا حکم ان کے لیے آیا ہے، جن مومنوں کے لیے ان کا خیال رکھو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کو چھوڑ کر کوئی دوست نہ بناؤ، یعنی اگر دوست بھی بناؤ تو رب قدوس ہی کے دوست ہوں، یا رب قدوس سے دوستی رکھو، اس کو چھوڑ کر یہ نہ کرو۔ اسی طرح قوموں کا ذکر ہے، فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کئی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، عذاب ان پر نازل ہوا، فَجَاءَنَا بَأْسُنَا، ہماری پکڑ آئی ان پر، اور وہ رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، قائلون، یعنی دوپہر کو سو رہے تھے۔ تو یہ دوپہر کا سونا بھی بڑا پرانا ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ پھر فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، اور جب کوئی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے ہم نے بڑا ظلم کیا۔ پہلے کیوں نہیں بھائی یاد کیا؟ پہلے یاد کرو، رب قدوس کی بارگاہ کا خیال کرو۔ تو یہ سارا تذکرہ ہے، میں پھر بار بار یہ کہنا مناسب نہیں ہوتا کہ شارٹ کر کے اشارے کر رہا ہوں تاکہ زیادہ وقت بھی نہ لگے اور حاضری بھی ہو جائے۔ پھر فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یاد رکھو کہ جس کے نامہ اعمال بھاری ہوگا نیکیوں کا، نیکیوں سے وہی لوگ فلاح پانے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور
اور جن کا نامہ اعمال نیکیوں کا کم ہوگا، کوئی اس میں وزن نہیں ہوگا، بھاری نہیں ہوگا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا۔ بے شک بے شک، یعنی خسروا انفسہم فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے رب قدوس کا کوئی حکم پورا نہیں کیا، رب قدوس کے قانون پر نہیں چلے۔ ہم نے تو ان کو مہلت دی، دیکھیے نا میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہمیں مہلت رب دے رہا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، اور کئی مواقع مثلا رمضان مقدس کا بھی ایک موقع دیا ہے نا، قرآن عظیم پڑھو اور اس سے محبت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں کے اوزان کم ہیں، وزن کم ہے نیکیوں کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر خود نقصان میں اپنی جانوں کو ڈالا ہے۔ بیما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ ہماری جو نشانیاں تھیں نا ان کے ساتھ ظلم کرتے رہے، کیا معنی انکار کرتے رہے۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور یہ بھی تو دیکھو نا کہ تمہیں ہم نے زمین پر بسایا، مکان دیا، ٹھہرنے کی جگہ دی، اور پھر تمہارے لیے اسی زمین میں معیشت، کھانے پینے کی چیزیں اور برکت اور دولت، ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو جب جس رب قدوس نے یہ سب کیا ہے، اسی مالک الملک کا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی نعمتیں استعمال کر کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بہترین خوبصورتی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، یہ میں کئی بار ایسے بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، یہ ناک جہاں ہے یہاں نہ ہوتی، پیشانی پر لگی ہوتی، آنکھیں جہاں ہیں وہ نیچے ٹھوڑی پر لگی ہوتی، ہونٹ جہاں ہیں وہ جہاں کان ہے وہاں ہونٹ ہوتے تھے، جہاں ہونٹ ہے یہاں کان ہوتے، تو کیا کہنا چہرے کا حال ہوتا۔ جس رب تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چہرہ بنایا ہے اور کتنی خوبصورتیاں عنایت فرمائی ہیں، وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں بہترین صورت دی، اور پھر قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب سارے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ تھے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور فرشتے نور ہیں، نور سے بنائے گئے، کہا سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب بھی جو سجدہ کرتا ہے وہ عالم ملکوت ہی کی طرف جاتا ہے، اور جو سجدے کا منکر ہوتا ہے وہ شیطان ہی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اسی کی سنت ادا کر رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا، قال ما منعک، رب فرماتا ہے پوچھا گیا اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ نہیں کیا، ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ شیطان اتنے لمبے لمبے سجدے کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے، بڑے بڑے لمبے سجدے کرتا تھا، تو یہ کیا تو نے کیا ہے جب میں نے حکم دیا سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں۔ اللہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے پیدا کیا، تو میں اسے بہتر ہوں۔ قال فاہبط، رب قدوس نے فرمایا اچھا پھر نکل جا منہا، اس سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ مناسب نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، سبحان اللہ۔ فخرج انک من الصاغرین، اب تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اب تو ذلیل ہوگا، کمتر ہوگا، تو صاغرین میں سے ہے، بڑوں میں سے نہیں ہے، بڑا تو وہی ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ تو قال انظرنی الی یوم یبعثون، فرمایا کہ اچھا مجھے قیامت تک مہلت دے دو۔ آئے شیطان بھی نے بھی مہلت مانگی، رب نے فرمایا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، تجھے مہلت دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قال فبما اغویتنی، جس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے در سے دور کر کے راندہ درگاہ کیا،
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پہ آگے بیٹھ جاؤں گا اور ان سب کو وہاں سے گمراہ کروں گا۔ اب دیکھو نا شیطان کی جتنے قتل ہو رہے ہیں، جتنے زنا ہو رہے ہیں، جتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں، یہ سب جتنے گناہ، چوریاں، بدماشیاں، یہ سب شیطان ہے نا۔ میں ان کے رستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چاروں سائڈیں اس نے کہا کہ میں پھر آؤں گا انہیں گمراہ کرنے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر شکر کرنے والا کو نہیں پاؤ گے۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، نکل جا یہاں سے مذموم ہو کر، یعنی ذلیل ہو کر نکل جا۔ اب یہاں علماء صوفیاء لکھتے ہیں چاروں طرف، چارے سائڈیں ہیں نا، یا رائٹ یا لیفٹ یا سامنے یا بیک، یہ چاروں ہیں نا، فرنٹ یا بیک یا رائٹ یا لیفٹ۔ فرمایا رب نے اچھا یہ چاروں تو نے سنبھال لی ہے نا، تو دو اب میرے لیے ہیں۔ بندہ میرا جب ایسے کھڑا ہو کر سجدے میں جائے گا سب معاف کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ تو جناب آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر وہ شجرہ کا ذکر ہے، پھر انہیں اسی طرح شیطان کی جو کوششیں اور کاوشیں تھیں اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے بندوں کا بھی تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور شیطان سے وہ دور بھی رہے اور ہر فحش چیز سے بچتے رہے، اور مساجد کے ساتھ بھی انہوں نے احترام کی اور انہیں سجایا بھی اور احترام بھی کیا۔ کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر مسجد میں اپنی زینت بناؤ، مسجد کو بھی خوبصورت کرو، جاؤ بھی خوبصورتی کے ساتھ۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ رب نے کتنا کھانا میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے، فرمایا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اسی طرح ہم پیپر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں استعمال کرو مگر اسراف نہ کرو، لوگوں کو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں۔ تو رب قدوس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں نا، کہ رب نے کہا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ سارا ذکر تھا۔ اور پھر آگے جو آیات آ رہی ہیں، ہر فواہش سے اللہ نے، فحش چیزیں، بے حیائی سے، فحش کلامی سے بھی اور دیگر سے بھی اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور اے بنی آدم تو اللہ کے بندہ بن جا، متقی ہو جا، اور پھر اپنی اصلاح کر اور اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جا، اور یہ ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ اور پھر یہ جس کی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام ہے وہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ذرا آپ دیکھیں، فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا اور تکبر بھی کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ، ولا یدخلون الجنۃ، اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے نکے کے اندر اونٹ نہیں جا سکتا نا، اس طرح وہ بھی نہیں جا سکتے۔ کتنی اعلیٰ ایک مثال دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ذرا خیال تو کرو۔ اور پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں انہی کے لیے جنت بھی ہے، اور وہ اس کے لیے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پھر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ان کے سینوں کے اندر اگر کوئی کوڑ تھا یا اس طرح کی گندگی تھی تو وہ بھی ہم نے اس کو دور کر دیا، اور انہوں نے اللہ کی ہدایت پر رب کا شکر ادا کیا۔ بس یہی بات کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ فَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، یہ جس کی وجہ سے سورہ اعراف ہے، اعراف جمع ہے عرف سے،
اس کے معنی ہوتے ہیں بلند بلند مقام، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہوگا بلند، وہاں وہ لوگ ہوں گے جن کا ابھی جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا، ہونا ہے۔ تو وہ انہوں نے جب دیکھا جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں، تو جب ان کو دیکھا تو نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور وہ سن رہے تھے جو اونچی بلندی پر تھے کہ جنتیوں نے جہنمیوں سے کہا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ حق ہے، سچ ہے، تمہیں پایا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے وہ پا لیا جو وعدہ اللہ نے کیا تھا؟ قالوا نعم، کہا ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور یہ وہ جو تھے نا ان کے درمیان پردہ تھا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور وہ بلند مقام جس کا میں نے ذکر کیا اس پر کچھ لوگ تھے، یعرفون کلا بسیماہم، تو وہ جانتے تھے نا ان کو، تو وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، کہ تم پر سلام ہو، ابھی وہ داخل نہیں ہوئے لیکن یہ امید اور طمع تھا کہ وہ داخل ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جب انہوں نے اصحاب النار، جب انہوں نے ایسے نگاہ پھیری نا تو جہنمیوں کو دیکھا، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ یہ جہنمی ہیں، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ بنا۔ فنادى اصحاب الاعراف رجال یعرفونهم بسیماہم، اور بلندی پر جو تھے نا وہ ان لوگوں کو کہ جن کو وہ جانتے پہچانتے تھے، مثلا آج کی جو دوستیاں ہیں پہچانتے تھے، انہیں کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اب بتاؤ نا کہ جس پر تکبر کرتے تھے وہ کہاں ہے، اور جو مال جمع کیا کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة، اور جہنمی پھر جنتیوں کو پہچانیں گے نا تو ان کو کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، اے جنتیوں دوستو، اے زندگی میں دوست رہے ہو، پیاس لگی ہے، سڑ رہے ہیں، کوئی تھوڑا سا پانی ہمیں بھی ڈھیل دو۔ اللہ اکبر، اتنے بھی لالچ کریں گے۔ ان افیدوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافروں پر یہ دونوں چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ تو یہ ہے وہ نعمت مالک الملک فرما رہا ہے اللہ کے بندو، اس دنیا میں یہ جتنی ہیں اس رب قدوس کا قرب حاصل کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ دیکھیے نا مثلا آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے، لیکن جو ہی سلام پھرا جو بھاگ گئے ہیں وہاں کیا سنوار لیں گے؟ وہ کہا اپنے آپ کو سنوارو، اصلاح کرو، اور اپنا تکبر کو بھی چھوڑو، غرور کو بھی چھوڑو، اللہ کے عاجز بندے بن کر نبی پاک کی غلامی میں آ جاؤ، پھر دیکھو کہ برکات کے دروازے کس طرف کھلیں۔ اللہ مجھ پر اور آپ پر فضل آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا ہم پر کرم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، اس ماہ مکرم میں سچی توبہ کی عطا فرما، اخلاص عطا فرما، تقوی عطا فرما، صحیح عقیدہ عطا فرما، عمل صالح اور عمل کل نصیب فرما، اپنے محبوب پاک کو راضی فرما، خود ہی راضی ہو جاؤ۔ ہمارے ان بچوں پر فضل کریے، یہ بچے نوجوان یا اللہ یورپ کی گندگی سے انہیں محفوظ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد